ایک بہت بڑا گاؤں تھا جس کا حکمران شاہ ضمیر تھا۔ یہ بادشاہ بے حد ظالم، خود غرض اور جابر تھا۔ وہ اپنی رعایا کو غلام سمجھتا اور بھاری ٹیکس لگا کر ان کی زندگی کو اجیرن بنا چکا تھا۔ اس کے محل کی دیواروں پر سونے کے ورق چڑھے تھے، مگر رعایا کے گھروں میں فاقے تھے۔ جو بھی بادشاہ کے خلاف بولتا اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا۔ ایک دن بادشاہ کے سپاہی ایک غریب کسان رحمت کے کھیت پر پہنچے اور حکم دیا، فصل کا آدھا حصہ شاہی خزانے میں دو۔ رحمت نے فریاد کی، اے سپاہیوں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، فصل پہلے ہی کم ہے، ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور پوری فصل اٹھا کر لے گئے۔ رحمت کی بیوی آمنہ بھوک کے باعث بیمار ہو گئی۔ بچے فاقوں میں بلبلانے لگے اور رحمت کی دنیا تاریک ہو گئی۔ رات کو رحمت گاؤں کے بزرگ دادا کریم کے پاس گیا اور اپنی بے بسی بیان کی۔ دادا کریم نے کہا، بیٹا، ظلم سے نجات صرف اتحاد اور قربانی سے ممکن ہے۔ ہمیں اپنی تقدیر بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ دادا کریم نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ سب کی آنکھوں میں برسوں کی ناانصافی کا غصہ تھا، مگر دل میں خوف بھی تھا۔ لیکن رحمت نے ہمت بندھی، اگر ہم نے ابھی بھی آواز نہ اٹھائی تو ہماری آنے والی نسلیں بھی غلام رہیں گی۔ گاؤں والوں نے محل کی طرف مارچ شروع کیا۔ ان کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ زرہ بکتر، صرف اتحاد، امید اور دعائیں تھیں۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے بادشاہ سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ شاہ ضمیر کہا لگا کر بولا، باغیوں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم سب کو قید کر دیا جائے گا۔ سپاہیوں نے رعایا کو گھیر لیا۔ لیکن کچھ سپاہی جو خود بھی بادشاہ کے ظلم سے تنگ تھے، اچانک رعایا کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان میں سے ایک سپاہی اکبر نے کہا، ہم بھی انسان ہیں، ہم نے بھی اپنے بچے بھوکے دیکھے ہیں، آج ہم انصاف کا ساتھ دیں گے۔ یہ دیکھ کر باقی سپاہیوں کے دل بھی پگھل گئے۔ شاہ ضمیر کی وفادار سپاہی ہتھیار ڈالنے لگے۔ محل کے اندر بغاوت پھیل گئی۔ رعایا اور باغی سپاہیوں نے شاہ ضمیر کو گرفتار کر لیا۔ اسے تختے سے اتار کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دادا کریم نے رحمت سے کہا، اب تمہیں انصاف کا نیا چراغ جلانا ہے۔ رحمت نے انکار کیا، میں صرف ایک کسان ہوں، ہمیں ایسا رہنما چاہیے جو تعلیم یافتہ اور دیانتدار ہو۔ رعایا نے مل کر ایک دیانتدار